السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ان کا ادب احترام کرنا، ان کا حکم ماننا، یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی خدمت کے بارے میں ہم کو بتلایا ہے، ہم کو حکم دیا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کا ادب احترام کریں۔ آج کے اس جہالت بھرے دور کے اندر جہاں انسان علم دین سے محروم ہوتا جا رہا ہے، علم دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ لوگ غور کریں، دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس علم دین نہیں ہوگا، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہم کس طرح اپنے بھائیوں کا، اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ پائیں گے، کس طرح ان کی عزت ادب احترام کر پائیں گے۔ یعنی ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب علم دین سے دور ہو گئے، ہم نے ماں باپ کے حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، تو آج کے اس دور کے اندر آئے دن یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں انسان نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو مارا، ان کو پیٹا، اس بڑھاپے کے اندر جہاں ان کو اولاد کے سہارے کی ضرورت تھی، اس بڑھاپے کے اندر ان کو گھر سے بے گھر کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ باتیں آج کے دور کے اندر سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں ہی دیکھ پا رہا ہوں، آپ بھی اگر غور کریں گے یا آپ نے بھی اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب یہ ہمیں بتلاتی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ اب آپ سوچیں، کہاں ایک طرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ اف بھی نہیں کہنا، اور کہاں دوسری طرف ہم لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کو مار پیٹ رہے ہیں، ان کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے لیے دنیا کے اندر کامیابیاں ہو جائیں گی؟ آپ لوگ دیکھیں حدیث شریف کے اندر کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو، اور اگر باپ ناراض رہا، اس کو راضی نہیں کیا تو جنت سے محرومی ہو جائے گی۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد کی رضامندی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں، تم نے اطاعت و فرما برداری کر کے ان کو راضی کر رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی رضامندی میں راضی ہے۔ اور اگر تم نے ان کو ناراض کر رکھا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے، ان کو پریشان کر کے، اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے، تو یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائیں گے تو نہ تو ہماری دنیا کامیاب ہوگی، نہ آخرت کامیاب ہوگی۔ پھر ایک دوسری حدیث کے اندر آپ دیکھیں کیا فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، دو بڑے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے رزق کے اندر، اس کے مال و دولت کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر بڑھوتری کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس انسان کی اللہ تعالیٰ عمر کو دراز کرتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے یہ دو فائدے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ
رزق میں برکت کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سننا چاہیں سن سکتے ہیں، کہ جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے درجے کو بتلایا ہے کہ ان کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے حق کو جاننے کی کوشش کریں، یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمارے اوپر کیا حق رکھا ہے، اور پھر جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو معاشرے کے اندر آج حالات پیش آ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اتنی بدسلوکی، مارنا پیٹنا، گھر سے بے گھر کر دینا، یہ ہماری زندگی میں نیکی کا، ہماری زندگی میں اچھائی کا سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام لوگوں کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں سیدھا راستہ دکھائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو عقل سلیم عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔